بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ رحمان کو قرآن کی دلہن قرار دیا تھا۔ سورۃ رحمان میں اللہ نے اپنی تخلیق کردہ دنیا کی کئی نعمتوں کے حوالے کی مثالیں دی ہیں، جیسے سورج، چاند، پانی، مختلف پھل، درخت، موتی وغیرہ، تاکہ انسان ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر گزار بنے۔ اس سورت کا نام اس عظیم ہمیشہ رہنے والی ذات کا ہے، اور اس پوری صورت میں اللہ کی پیدا کردہ نعمتوں، اللہ کی صفات کا ذکر ہے، نعمتیں جو اس دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہے۔ سورۃ رحمان میں اللہ یعنی کافروں کے ایک مسئلے کی بات کرتے ہیں، وہ مسئلہ ہے ناشکری۔ اللہ ان کی ناشکری کی بات بار بار کرتے ہیں اور ایک ہی سوال بار بار دہراتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جب آپ کسی ضدی انسان سے بات کر رہے ہوں تو آپ کو اپنی بات بار بار دہرانی پڑتی ہے۔ جب آپ کسی بات پر ناراض ہو رہے ہوں تو آپ اپنی بات بار بار کہتے ہیں، اور یہ بار بار بات کا دہرانا اصل میں غصے کی نشانی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کسی ایسے گروپ کے لوگوں سے مخاطب ہے جو انتہائی ضدی ہو گئے ہیں، اس لیے اللہ بار بار اپنی بات دہراتا ہے۔ پوری صورت میں یہ آیت 31 بار دہرائی گئی ہے، جو محض ایک اتفاق ہی نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کو دیکھ کر کفار مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ہی بات کو بار بار کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو کسی انسان نے جان بوجھ کر ایسا لکھا ہوگا۔ اس آیت کا پہلا لفظ ہے فا، جس کا مطلب ہے دو، اور لفظ اعلیٰ کا مطلب ہے نعمتیں، تو نعمتوں کو ٹھکرانا ناشکری ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کسی نعمت کی ناشکری کرنا اس نعمت کو لانے والے کی ناشکری ہو گئی۔ اس آیت میں تمام انسان اور تمام جنات کو مخاطب کیا گیا ہے، اس لیے یہاں لفظ رب یعنی سب کا مالک شدت سے غصے کو بیان کرتا ہے کہ اللہ انسانوں اور جنات سے یہ سوال کر رہا ہے کہ تمہارے رب نے تم پر ہر طرح کی نعمتیں نازل کی ہیں، تو کیا تم ان نعمتوں کی ناشکری کر سکتے ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ تم ان تمام نعمتوں کو نازل ہونے والے کو تم بھول جاؤ؟ یہ آیت 31 بار اس پوری صورت میں دہرائی گئی ہے، جس میں 8 دفعہ اللہ کی بڑائی اور عظمت اور دنیا اور آخرت کے معاملات کے بیان کے بعد ذکر ہے۔ 7 دفعہ یہ آیا ہے جہنم کے احوال کے بیان کے ساتھ ذکر ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ پھر 8 دفعہ جنت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ذکر ہے، اور پھر 8 نمبر جنت کے 8 دروازوں کے برابر ہے۔ اس لیے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص پہلی 8 چیزوں پر عمل کرے گا، یعنی اللہ کی عظمت اور بڑائی کو دل سے مانے گا، اور دنیا کے معاملات میں اللہ کے احکام کو مانے گا اور آخرت کی فکر کرے گا، تو اللہ اس کو جہنم کے 7 دروازوں سے دور لے جا کر جنت کے 8 دروازوں میں داخل کرے گا۔ اب اس آیت میں موجود الفاظوں کو دیکھتے ہیں، ان الفاظوں کا کیا مطلب ہے۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ لفظ اعلیٰ کا مطلب ہے نعمتیں، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، کم ہو یا زیادہ، لیکن اللہ کے رحمانیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ لفظ سوال کے ساتھ آیا ہے کہ فابی آئی، جو تمام انسانوں اور جنات کی طرف اشارہ ہے۔ پھر لفظ رب ان تمام نے پیدا کرنے والی ذات کی طرف اشارہ ہے، جس کی مرضی کے بغیر اس دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں ظاہر نہیں ہو سکتی۔ میں لفظ اعلیٰ لفظ رب سے منسوب ہے، جو اس سچائی کو صاف بیان کرتے ہیں۔ پھر لفظ ربکما، جو رب اور 2 مخلوق یعنی انسان اور جن کے ساتھ منسوب ہے۔ رحمان، جس نے تمام انسانوں اور تمام جنات کو پیدا کیا، ان کی نظر آنے والی اور پوشیدہ ضروریات کا اہتمام کیا، تو وہ رحمان خیرخواہ، بہت مہربان اور بہت رحیم ہے۔ اس کی نعمتوں کی ناشکری کرنا انتہائی بڑا گناہ ہے۔ اس صورت میں یہ آیت پہلی دفعہ آنے کے بعد 30 مرتبہ مزید دہرایا گیا ہے، جس میں نمبر 3 اور نمبر 30 کا گہرا تعلق پوشیدہ ہے۔ سورۃ القمر میں گناہ گاروں کے لیے سزاؤں کی بات کی گئی ہے، جن گناہ گاروں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی تھی۔ لیکن صرف ان 3 آیتوں میں اللہ نے تمام نعمتوں اور اللہ کے فرمان کو سمجھنے کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ اس پوری صورت میں سزاؤں کا ذکر ہے، جیسے کہ سورۃ القمر کی آیت نمبر 22، 32 اور 40 میں اللہ نے ایک ہی بات دہرائی ہے، اور البتہ ہم نے تم سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، پھر کوئی ہے کہ سمجھے۔ کیونکہ سورۃ انعام میں اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے،
اور جو بدی کرے گا سو اسے اس کے برابر سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اس بات کو واضح کرتی ہے ایک نیک 10 گناہ ہے لیکن ایک گناہ صرف ایک ہی دفعہ لکھا جاتا ہے، تو اس لیے سورۃ قمر میں یہ ایک آیت 3 مرتبہ آئی ہے کیونکہ وہاں سزا کا ذکر ہے، لیکن سورۃ رحمان میں یہ آیت مزید 30 مرتبہ دہرائی گئی ہے، یعنی ایک پہلی مرتبہ اور 30 مرتبہ مزید جگہوں پر آئی ہے کیونکہ یہاں نعمتوں کا ذکر ہے اور یہ 3 ضرب 10 کا حاصل ہے۔ جیسے سورۃ القمر میں 3 مرتبہ ایک آیت کا ذکر آیا کیونکہ وہاں سزا کا ذکر ہے، لیکن سورۃ رحمان میں 30 مرتبہ کیونکہ وہاں نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے تو 3 ضرب 10 جو کہ 30 بنتے ہیں۔ 31 بار اس آیت کے دہرانے کے پیچھے ایک اور حکمت بھی ہے کہ نعمتیں جو 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو نقصان یا مصیبتوں کو دور کرتی ہیں اور دوسری وہ جن سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اب سورۃ رحمان میں 8 جنتیوں کا ذکر ہے جو سب سے بڑا فائدہ ہے، 7 جہنم کا ذکر ہے۔ سب سے بڑا نقصان اب 7 اور 8 کو جمع کریں تو 15 بنتے ہیں۔ اب جبکہ سورۃ رحمان میں 2 طرح کی مخلوق سے اللہ مخاطب ہے، یعنی انسان اور جن، 15 کو 2 سے ضرب دیں تو جواب 30 آتا ہے، جو اس صورت میں پہلی دفعہ آنے والی آیت کے مزید 30 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ یہ تمام نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو قرآن سے انکاری ہیں اور جن کے لیے اللہ نے اتنی نعمتیں اور اس دنیا کے بعد آنے والی زندگی میں رکھی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اس کی حکمتوں کو نہیں مانتے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا نہ بھولیے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔